دور جہالت کے ایک پروردہ شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور سوچنے لگا کہ کس بے دردی سے میں نے اپنی پارا جگر کو صرف دور جہالت کی بنیاد پر زندہ در کور کر دیا تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ تھی، انہی دنوں میں ایک سفر پر مجبور ہو گیا، عرصے بعد پلٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے دیکھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو بیوی نے کہا یہ تمہاری بیٹی ہے، اور پھر کسی نامعلوم خوف کے تحت التجا آمیز لہجے میں کہا کہ ذرا دیکھو تو کس قدر پیاری بچی ہے، اس کے وجود سے گھر میں کتنی رونق ہے، یہ اگر زندہ رہے گی تو تمہاری یادگار بن کر تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کا کوئی جواب دیے بغیر لڑکی کو بغور دیکھتا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے تکتی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں اس کو آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور ہوشیار بن ہوئی اور سن بلوغت کے قریب پہنچ گئی۔ اب ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہو چکا تھا اور میرا رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو بنا سنوار دو، میں قبیلے کی ایک شادی میں اسے لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیابان میں پہنچ کر پہلے سے تیار شدہ ایک گڑھے کے قریب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی جو بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی، میرے قریب آ کر رک گئی اور بڑی معصومیت سے سوال کیا کہ بابا یہ گڑھا کاہے کے لیے ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق میں تم کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کو جو ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور قبل اس کے اس کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہو، میں نے اس کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ لڑکی دیر تک روتی اور گڑگڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کے نالہ و فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گڑھے کو مٹی سے بھر دیا، اگرچہ آخر وقت تک وہ ہاتھ اٹھائے مجھ سے زندگی کی التجا کر رہی تھی، لیکن افسوس میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ در کور کر دیا۔ لیکن اس کی آخری التجا اب بھی میرے کانوں میں لاوے ٹپکاتی رہتی ہے۔ بابا، او بابا، تم نے مجھے تو دفن کر دیا، لیکن میری ماں کو حقیقت نہ بتلانا، اس سے کہہ دینا کہ میں بیٹی کو اپنے قبیلے والوں میں چھوڑ آیا ہوں۔ اپنے عرب صحابی سے ایک بیٹی کے زندہ درگور کر دیے جانے کی داستان سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی نظر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور آپ کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے، بیٹی تو رحمت ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ کو دیکھ کر اپنے مشام جان کو بہشت کی خوشبو سے معطر کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، ان کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ بیٹیاں تو 2 دن کی مہمان ہوتی ہیں، انہوں نے پھر اپنے گھر چلے جانا ہے۔ جب تک یہ پھول ہمارے آنگن میں کھلے ہیں، ان کی آبیاری کرنا ہم سب کا اولین فرض ہے۔
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو تھوڑی سی زحمت اور کر لیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔